الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سورہ اعراف میں تقریباً گفتگو ہو چکی، کچھ حصہ اس کا باقی ہے. جیسا کہ کل ذکر کیا گیا کہ اس کا موضوع اس بات رسالت اور دعوت رسالت ہے، لہذا رسالت کی بنیاد توحید پر ہے. رسالت کا مرحلہ یا رسالت کی ذمہ داری اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب کر کے کیوں دیتا ہے؟ وہ اللہ اپنی ذات کے تعارف کے لیے، اور بحیثیت بندہ ہمیں اللہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے اور ہمیں اپنے رب کے تئیں کیا کردار ادا کرنا ہے، اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل نبی کے ذریعے اللہ بھیجتا ہے. اسی لیے رسالت کے تذکرے سے پہلے توحید کا تذکرہ ضرور ہوگا، اور رسالت کے تذکرے کے بعد بھی توحید کا تذکرہ ضرور ہوگا. تو یہاں پر اللہ نے چند انبیاء کی تفصیل سنائی اور ذکر کیا گیا کہ جس طرح پچھلے انبیاء آئے اور انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ تبلیغ و دعوت کا فریضہ انجام دیا، اسی طرح یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں. اور جس طرح پچھلی قوموں نے اپنے نبی کی بات نہ مان کر جس طرح ناپسندیدہ انجام کی شکار ہوئی، تو اسی طرح ہر قوم کا انجام ہوگا اگر وہ نبی کی بات نہ مانے. اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کافی تفصیل سے ذکر ہوا، اور اس میں اخیر میں اس مچھلی کے حیلے والے پر بات ہم لوگ کی کل ختم ہوئی تھی کہ جس میں سنیچر کے دن مچھلی کے شکار پر پابندی لگائی گئی، اور اس شکار کے لیے وہاں کے لوگوں نے ہیلا تلاش کر لیا. لہٰذا اس میں 3 جماعتیں ہو گئیں. ایک وہ جس نے اس کی صریح خلاف ورزی کی اور اس کے لیے ہیلا تلاش کیا، اور ایک جماعت وہ تھی جس نے ان کو صراحتاً منع کیا، اور تیسری جماعت وہ تھی جنہوں نے نہ تو گناہ کیا اور نہ گناہ کرنے والوں کو منع کیا، جو عام طور سے لیبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لہذا جن لوگوں نے گناہ کیا تھا اللہ نے ان کو سزا دی، اور جن لوگوں نے ان کو روکا تھا اور ان کو نصیحت کی تھی اللہ نے ان کو نجات دی، اور ان کی نجات کا باضابطہ ذکر فرمایا اللہ نے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی سے روکا تھا ان کو عذاب سے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور جنہوں نے زیادتی کی تھی اور اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا ان کو دردناک عذاب میں گرفتار کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. تیسرا گروہ جس نے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، جنہوں نے کہا تھا ارے کیوں آپ ان کو ٹوک رہے ہیں، ان کو نصیحت کیوں کر رہے ہیں، اللہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ ان کو ہلاک کر دے گا. لہٰذا ان کا تذکرہ نہیں ہوا. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی ہلاک ہونے والی جماعت میں چلے گئے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بخش دیا چونکہ انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا لیکن ان کو ذکر کے قابل نہیں سمجھا. واللہ اعلم بالصواب. اب اس کے بعد ایک آیت ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، یعنی قومیں جب ان کے پاس دین آئے تو اس دین کے ساتھ انہیں جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے، اور اپنی بات اور اپنے نفس کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 70 لوگوں کو طور پر لے کر گئے اور وہاں سے جب واپس ہوئے، واپس ہونے کے بعد جب وہ عذاب سے بچا لیے گئے اور اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور جب وہ نیچے آئے، نیچے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس تورات میں اللہ کے احکام ہیں، اس کو ماننا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، پہلے ہمیں دکھاؤ کہ اس میں احکام کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی احکام ہے اس کو تسلیم کرو اور اس کو پر عمل کرنے کا معاہدہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ ہمیں پہلے دکھاؤ، اگر وہ آسان ہوں گے تو ہم عمل کریں گے، اور اگر آسان نہیں ہوں گے تو ہم معذرت کر لیں گے. لہذا اللہ کے احکام کے ساتھ اس طرح کا رویہ پچھلی قومیں بھی کرتے آئی ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں.
یہ پچھلی قوموں کے واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں کہ اس طرح کا مزاج ہر قوم اور ہر امت میں پایا جاتا ہے، اور جو مزاج غلط ہے قرآن نے اس کی سختی سے تردید کی ہے اور اس پر تنبیہ کی ہے۔ لہذا ان سے کہا گیا کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، اس کو مانو۔ انہوں نے جب اس معاملے میں ذرا سا تردد کا اظہار کیا تو اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھا دیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، وہ پہاڑ باضابطہ زمین سے ہٹ کے اوپر ہو گیا اور ان کے سروں کے اوپر چلا گیا۔ اس حالت کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ایک آنکھ سے اوپر بھی دیکھتے تھے کہ کہیں وہ پہاڑ گر تو نہیں رہا ہے، لیکن انہوں نے کسی طرح مجبوری میں آ کے اس کو ذکر کیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ مجبوری میں نہیں، بلکہ اللہ نے یہ بطور معجزہ پہاڑ کو اٹھا کے دکھایا کہ دیکھو اللہ کی قدرت کی عظمت کو مانو، تمہیں ہر چیز، بہت ساری چیزیں چشمدید دکھائی جا رہی ہیں، لہذا اللہ کی عظمت کو پہچانو اور اس کے سلسلے میں تم اپنے نفس کے بہکاوے میں مت آؤ۔ لہذا قرآن اسی تذکرے کو ذکر کر رہا ہے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے ان کے اوپر زمین سے ہٹا کے پہاڑ کو ان کے اوپر کیا اور ایسا لگا جیسے کہ وہ سائے کی طرح ان کے اوپر ہو گیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پہاڑ کہیں ہمارے اوپر گر نہ جائے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، دیکھو اللہ کی عظمت کو مانو اور جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اپنی بساط کی حد تک ہر وقت دل سے مانو بھی اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ اس عمل سے بچنے کے لیے راہ تلاش کرو، نہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تدبیریں تلاش کرو، اس عمل سے آزاد ہونے اور اس عمل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اس حکم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کوئی راستہ مت تلاش کرو۔ لعلکم تتقون، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں تقوی عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اب یہاں پر تمام انبیاء کا تذکرہ جو تھا، یعنی جن انبیاء کا تذکرہ یہاں ہوا تھا وہ پورا تذکرہ اور وہ موضوع یہاں پر مکمل ہو کے اب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف موضوع سخن منتقل ہو رہا ہے، اور یہاں سے آپ یعنی اہل مکہ مخاطب ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اب اس میں تمام حجت کی تمام تفصیلات اللہ بیان کرتا ہے۔ یہاں پر ایک تمام بنی آدم کے لیے حجت کا ایک موقع ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے پورے انسانوں کو توحید کے اوپر پیدا کیا ہے، یہ اللہ نے از خود ان کی طبیعت میں رکھا ہے، اس کو عملی طور پر بھی اللہ نے اس مرحلے کو گزارا ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جس طرح حضرت اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ایک مرحلہ یہ تھا۔ دوسرا ایک مرحلہ اور بھی ہوا کہ آدم علیہ السلام کی صلب سے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں ان تمام کو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے اپنے آباء و اجداد کی صلب سے باہر نکال کے عملی شکل میں ان کو وجود بخشا، اور اس وجود بخشنے کے بعد اللہ نے ان سے باضابطہ معاہدہ لیا جس کا تذکرہ یہاں 172 میں ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی ذریت کو ان کے پشتوں سے نکال کے اللہ نے ان سے عہد لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان سے باضابطہ یہ معاہدہ اور ان سے یہ اقرار کروایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ان سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مانو کہ میں تیرا رب ہوں، نہیں، بلکہ اللہ نے ان سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ان سب نے کہا کیوں نہیں اے اللہ، ہمارا رب تو ہی ہے۔ یہ قیامت تک آدم کی صلب سے جتنے لوگ پیدا ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ نصرانی ہوں، خواہ وہ مشرک ہوں، خواہ وہ صابی ہوں، خواہ وہ آتش پرست ہوں، یعنی انسان نام کی مخلوق اس روئے زمین پر جتنی بھی پیدا ہوگی ان تمام نے اپنی پیدائش سے پہلے اللہ کے سامنے یہ معاہدہ اور اقرار کیا ہوا ہے کہ اللہ بے شک رب تو ہی ہے۔ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، ایسا کیوں کہا گیا کہ ایسا اللہ نے عملی طور پر ایسا معاہدہ اور ایسا اقرار کیوں لیا؟ ان تقولوا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن وہ یہ عذر نہ پیش کریں کہ انا کنا عن ھذا غافلین، اے اللہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ توحید کیا ہے اور رب کی ذات کیا ہے، اور رب کو ماننا ہے اور رب کی بھی کوئی ذات ہے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا یہ کہ یہ نہ کہہ بیٹھو کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھے، اے اللہ ہمیں کیوں پکڑ رہا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں جو سکھایا ہم نے وہی کیا۔ نہیں، خود آباء و اجداد اور خود اولاد ہر ایک اللہ کے سامنے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر چکے ہیں۔
افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا تو جو گمراہوں نے جو کام کیا تو اللہ ان کے کی ہوئی کی سزا ہم کو دے رہا ہے؟ نہیں، ہر فرد، ہر انسان اپنے آپ میں مخاطب ہے اللہ کو ماننے کا اور اللہ کے دین کو ماننے کا، اس میں ماں باپ اور قوم قبیلہ کوئی عذر نہیں چلے گا۔ اسی وجہ سے ہر بندے کی عادت ہے، اس کی طبیعت میں جو رب کا جو ایک تقاضا اور رب کا جو ایک شعور جو اس کے دل میں ڈال دیا گیا ہے وہ اس کو تلاش کرتا ہے، لہٰذا وہ مختلف شکلوں میں اس رب کو تلاش کرنے میں بہک جاتا ہے۔ لہٰذا اس بہکنے سے بچنے کے لیے اللہ انبیاء بھیجتا ہے تاکہ اللہ ان کو بتائے کہ جس رب کا اقرار تم نے کیا ہے وہ رب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی اور کو رب نہ ماننا اور نہ سمجھنا۔ اس کے بعد اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کے زمانے کا کوئی بندہ تھا جو صاحب علم تھا، جس کو دین کا علم بہت تھا، اور اس نے اپنے دین کے علم کو دین کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اس علم کی اور اس علم کی بنیاد پر جو امت کی رہنمائی کا حق بنتا تھا وہ حق نہ ادا کر کے اس نے دنیا داری اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کا فائدہ اٹھایا، لہذا قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ نام قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ نام مطلوب نہیں ہوتا ہے، کام مطلوب ہوتا ہے، یعنی اس قصے سے جو نصیحت ہے وہ نصیحت ہمارے لیے فائدہ مند ہے، نہ یہ کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس بندے کا نام کیا ہے۔ آج کے ہمارے علم مزاج زمانے میں یہ جو ہم علم دوست ہو گئے ہیں اور انفارمیشن کا اور جنرل نالج کا جو ایک بھوت ہمارے یہاں سوار ہوا ہے، تو ہمارے یہاں ناموں کو جاننے کا مزاج اور طبیعت بن گئی ہے، لیکن اس نام اور اس کے ذریعے جو نصیحت ہے اس نصیحت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن نے نصیحت بتائی کہ جس کو دین کا علم ہو وہ اس کے ذریعے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ وہ اس کو اپنی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو ڈھال اور ہتھیار بنائے۔ اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو قرآن نے اس کی مثال کتے کی دی ہے کہ کتے کے اوپر وزن لا دو تو بھی وہ ہانپے گا، اور بغیر وزن کے وہ اکیلا بغیر یعنی ہلکا بدن کھڑا ہو تو بھی وہ ہانپے گا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ لہٰذا ایسے انسان کا علم ان کے لیے ایسے ہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے علم ہو تو بھی ان کی حالت وہی ہے اور علم نہ ہو تو بھی ان کی حالت وہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اللہ کے ناموں سے، اللہ کے جو جتنے اچھے نام ہیں وہ سب اللہ کے ہیں، اور اچھے نام اللہ کا مستحق اللہ کی ذات ہے، لہذا اللہ کو اچھے ناموں سے ہر بندہ اللہ کو اللہ کے جتنے نام جانتا ہے ان ناموں کے طفیل اللہ کو پکارے اور اس کے توسط سے۔ اب یہاں اس کے بعد توحید کا تذکرہ لگاتار چل رہا ہے۔ قیامت کا علم کب ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنا نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، میرا نفع بھی جو اللہ میرے لیے مقدر کیا ہے وہ نفع میرے لیے ہے، اور جو نقصان میرے لیے مقدر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میں عالم غیب ہوتا اور غیب کی باتیں جانتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو خیر تو اپنے لیے میں بہت اکٹھا کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ، اور حال مجھے پیش نہ آتی ان انا الا نذیر، میں تو بس عالم الغیب نہیں ہوں، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اور اچھے کام کرو گے تو اس کے لیے اللہ نے کیا بشارت اور انعام رکھا ہے وہ بتانے آیا ہوں۔ اور پھر توحید کی باتیں آ رہی ہے، اللہ نے تم کو ایک انسان سے پیدا کیا لیکن تم نے شرک کیا۔ وہ پورے واقعے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں جو رسالت والی بات جو ہم نے جو مرکزی مضمون ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دوست اور میرا کارساز اور میرا حامی میری اللہ کی ذات ہے جس نے کتاب اتاری، الذی نزل الکتاب۔ لہٰذا اس کا مرکزی مضمون جو رسالت ہے، اور رسالت کے ساتھ ظاہر سی بات ہے نزول کتاب بھی جڑی ہوئی ہے، تو وہ ہوا یتولی الصالحین، تو میرا ولی و کارساز اللہ ہے، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور مجھ پر کتاب بھی اتاری، اور تمام نیک لوگوں کا والی اور حامی جو ہے وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے راستے میں کچھ اصول بتائے، خذ العفو وامر بالعرف، آپ معافی سے کام لیجئے، ہر بات پر جو آپ کے ساتھ رد عمل اور جو آپ کے ساتھ کوئی ناروا برتاؤ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ عفو درگزر کا سے کام لیجئے، وامر بالعرف، اور لوگوں کو عرف کے مطابق آپ لوگوں کو حکم دیجئے جس کو وہ آسانی سے سمجھ سکیں، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو لوگ نادانی والی حرکتیں کرتے ہیں ان کے در پہ نہ ہو جائیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اس راستے میں بے شک
بہت ساری ایسی صورتحال آئے گی کہ آپ کی طبیعت پر شاک گزرے گا، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہوا، یعنی شیطان کی طرف سے اگر کوئی ایسی صورتحال آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے دل میں کچھ تنگی محسوس ہو رہی ہے، تو فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ چاہیے، اللہ سے پناہ ڈھونڈیے اور اللہ کی پناہ مانگیے۔ یہ بات یہاں پر صاف ہو جانی چاہیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے حملے اور شیطان کے کسی قسم کی بھی دخل اندازی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو محفوظ رکھا ہے، لہٰذا وہ کسی بھی شکل میں اگر حملہ کرنے کی کوشش کرے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا حملہ کارگر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات حدیث میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتہ، نیکی کا فرشتہ اور شیطان لگایا ہے، میرے ساتھ بھی اللہ نے وہ لگایا ہے، لیکن وہ خیر کے علاوہ دوسرے کسی چیز کا حکم نہیں دیتا ہے، لہذا انبیاء معصوم ہیں اور ان کی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ رسالت کی امانت کا معاملہ لگا ہے۔ اب یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے حملے کا اور شیطان کی طرف سے کسی وسوسے کا اگر آپ کو خدشہ ہو تو آپ اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ ڈھونڈیے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ اصل میں اس کے ذریعے پوری دنیا کی انسانیت اور امت کو یہ تبلیغ کی جا رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں عفو درگزر کا سہارا زیادہ لینا پڑتا ہے اور عرف کے مطابق باتیں زیادہ کرنی پڑتی ہے، نامانوس باتوں کو پہلے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اس حالت میں بہت سارے بے تکے اعتراضات، اشکالات اور عجیب طرح کی رکاوٹیں جو آئیں گی تو اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے، اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اور اس صورتحال میں اگر کبھی شیطان کا وسوسہ اور شیطان اگر اکسائے، طبیعت میں کوئی اکساہٹ پیدا کرے، تو ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے کہ اے اللہ اس شیطان کے شر اور اس کے وسوسے اور اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً۔ میں نے شروع میں بھی کہا کہ نبوت کی دعوت کے سلسلے میں تذکرہ شروع ہوا ہے اور توحید پہلے ذکر ہوئی ہے، اس کے بعد رسالت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے ہیں، ان پر ایمان لاؤ اور یہ جو احکام بتاتے ہیں ان کی پیروی کرو۔ اب یہاں پر وہی ذکر آیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ توحید، کہ آپ اپنے رب کو اپنے دل میں ہمیشہ اپنے رب کو یاد کریں، تضرعا وخیفہ، گریہ و زاری کے ساتھ اور تنہائی میں بھی، ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کو آپ یاد کریں اور خفیہ بھی یاد کریں اور گڑ گڑا کر بھی اللہ کو یاد کریں اور ہلکی آواز میں بھی یاد کریں، جیسے گنگناہٹ کے ساتھ زیر زباں جو آواز ہوتی ہے اس انداز میں ولا تکن من الغافلین، اور ہمیشہ اپنے آپ کو غفلت سے دور رکھیں۔ لہذا توحید کا مکلف انسان بھی ہے اور توحید کا مکلف نبی بھی ہے، اور ہمیشہ سب سے پہلے جو اپنی نبوت پر، اللہ کی ذات پر امت میں سب سے پہلے جو ایمان لاتے ہیں وہ خود نبی کی ذات ہوتی ہے، اور اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، سب سے پہلے جو دعوت میں تم کو دے رہا ہوں میں اس پر ایمان لاتا ہوں، لہذا نبی خود بھی اس ایمان کا مکلف ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے، یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 75 آیتیں ہیں۔ دراصل اس صورت کا جو مضمون ہے سمجھ لیں آپ غزوہ بدر کا تبصرہ اور اس کی تفصیل ہے کہ وہ اس غزوے کے اندر کیا کیا صورتحال پیش آئی، اللہ کی مدد کی شکل میں آئی اور اللہ نے اپنی مدد کو کس انداز سے مسلمانوں کی فتح کے لیے پیش فرمایا، اور مسلمانوں اور اہل ایمان سے کو کیا کیا کرنا چاہیے اور ان کو جنگ کے اندر کیسے کن اصول کا پابند ہونا ہے، وہ سارے اصول بتائے گئے ہیں، اور جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد کے مراحل کے لیے شریعت کا کیا قانون ہے، اس کا کیا ضابطہ ہے، یعنی نظام فوجداری کہہ لیں، وہ سارے نظام اور اصول بھی اس میں کافی بتائے گئے ہیں۔ لہذا اس سورت کا نام سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال کا کیا مطلب ہے؟ انفال کا مطلب، انفال ہوتا ہے، نفل کی جمع ہے انفال، نفل کہتے ہیں حق سے زائد، اسی لیے ہم جو نفل نمازیں پڑھتے ہیں اس کو نفل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر فرض اور سنت کی شکل میں ہمارے اوپر نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہم ہمارے اوپر جو فرض کی شکل میں اور سنت کی شکل میں جو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے اس سے ہم فارغ ہو جانے کے بعد اب ہمیں پوری طور پر اس کا اختیار ہے کہ ہم آگے مزید عمل کریں تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لہذا نفل نمازوں کو بھی نفل اسی لیے کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی نفل کا مطلب ہے کہ مال غنیمت، جنگ کے اندر
جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے دراصل وہ کمایا ہوا مال نہیں ہوتا ہے، وہ ایک حق سے زائد ایک مال ہوتا ہے جو ہاتھ آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے جب جنگیں ہوتی تھی اسلام سے پہلے، تو ان جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو جس جنگجو نے جس بندے کو مارا تو اس کا سامان جس نے لے لیا وہ اس کا ہو گیا، اس کو کہتے تھے سلب۔ لہٰذا جس نے جس کا سامان اٹھا لیا وہ اس کا ہو گیا۔ مال غنیمت کا باضابطہ کوئی نظام نہیں تھا کہ وہ کس کا ہوتا تھا۔ لڑائی ہوئی، دو قبیلوں میں لڑائی ہوئی، لڑائی ہونے کے بعد کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کی زرہ یا اس کا مال یا اس کا جانور ہاتھ آ گیا، اگر کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکا تو اس نے قیدی بنا لیا تو وہ اس کا ہو گیا۔ لہذا یہ نظام چلتا تھا۔ تو یہاں جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے بعد جو مال غنیمت جس میں 70 کفار بڑے بڑے جو مارے گئے ان کا مال غنیمت، اور بہت سارے کو جو پیچھا کر کے ان کو جو میدان سے بھگایا گیا تھا اور بہت دور تک جو پیچھا گیا اس حالت میں بہت سارے جو مال غنیمت ہاتھ آئے اور 70 لوگوں کو جو قیدی کیے بنایا، تو ان قیدیوں کا بھی بہت سارا سامان، تو یہ سب مال غنیمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اس مال غنیمت کے بارے میں جب جنگ ختم ہوئی تو مال غنیمت کے بارے میں یہ حکم نہیں تھا اب تک کہ اس کا حکم کیا ہے، لہذا صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ تو جو لوگ جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا حق ہے، اور جو جن لوگوں نے مال غنیمت تو اکٹھا نہیں کیا وہ دشمن کو کا پیچھا کر کے ان کو بہت دور تک انہوں نے بھگایا ان کو، اور میدان سے ان کو دور بھگایا، تو اس کی تاخیر کی وجہ سے جب یہ واپس لوٹے تو انہیں کچھ میدان میں مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا، تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو ان دشمنوں کو پیچھا کر کے بھگایا، اگر ہم ان کو نہ بھگاتے تو دوبارہ حملہ ہو سکتا تھا۔ لہٰذا ایک مختلف شکلوں میں ایک تیسری جماعت یہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو حراست کا کام کر رہی تھی، انہوں نے کہا ہم تو یہاں مصروف تھے اور اہم کام ہم کر رہے تھے۔ تو بہرحال اس طرح کی تفصیلات یعنی اختلاف ہوا، تو اس اختلاف کے لیے صورت یہ اتری۔ تذکرہ غزوہ بدر کا ہے لیکن آغاز جو ہے وہ غزوہ بدر کے خاتمے کی بات ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے قل الانفال للہ والرسول۔ یہ پہلے کا جو قانون تھا وہ ختم ہوا، اب قانون یہ ہے کہ مال غنیمت کا فیصلہ نبی کریں گے، اور اللہ بتائے گا کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے اور اس کا قانون اور اس کا ضابطہ کیا ہوگا۔ لہٰذا مال غنیمت میں حتیٰ کہ کسی جانور کی اگر ایک لگام ہے تو وہ لگام بھی مال غنیمت میں جمع کرنی پڑے گی۔ ایک چھوٹا سا نیزہ اور ایک چھوٹا سا اگر ایک چھوٹا سا ہتھیار کوئی بھی چیز ہے اس سب کا سب اکٹھا کرنا پڑے گا، اور جو تمہارے رہنما اور جو تمہارے قائد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بتائیں گے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی۔ لہٰذا ایک اصول یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے جنگ اللہ کے لیے لڑی ہے اور اللہ کے رسول کی تربیت میں لڑی ہے، تو مال غنیمت کا قانون بھی یہی سمجھ لیجئے کہ مال غنیمت بھی اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو آپ اللہ سے ڈریں اور اپنے اندرونی معاملات کے اندر کوئی انتشار اور طبیعت میں کوئی کبیدگی اور کوئی تنگدلی اپنے دل میں نہ رکھیں، اور معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں اگر آپ ایمان والے ہیں۔ اور پھر ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو اس کے بعد اس میں کچھ اصول بتائے گئے۔ ایک تو پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ غزوہ بدر میں مدد کس کی شکل میں آئی، ایک تو اس شکل میں آئی کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، ربک انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کی اللہ نے مدد بھیجی۔ دوسری ایک مدد یہ ہوئی کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا اور ایک خوف بٹھا دیا کافروں کے دل میں، لہٰذا وہ لڑنے کی طاقت ان کی کمزور پڑ گئی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور وما فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، جب تم میدان جنگ میں کافروں کو قتل کر رہے تھے تو تم نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ کی مدد اور اللہ کے زور پر یہ سب کچھ کام ہو رہا تھا، اور جب تم نے مٹی پھینکی تو وہ مٹی بھی تم نے نہیں پھینکی بلکہ اس مٹی کے اثر کو تمام کفار تک اللہ نے پہنچایا۔ لہٰذا اللہ کی مدد کی تفصیل بیان کی گئی، اور ایک اصول یہ بتایا گیا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب بھی آج کے بعد سے جب بھی آپ کو کسی جنگ کا سابقہ ہو اور جب آپ میدان کارزار میں ہو تو میدان کارزار سے پلٹنا نہیں ہے اور میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ لہذا
عقائد ہمارے عقائد میں جو گناہ کبیرہ کی تفصیل ہے اس میں کو چھوڑ کر بھاگ جائے. لہذا قرآن کہتا ہے اذا لقیت کرنے کی ایک شکل میں اجازت ہے کہ تم کوئی نئی چاہت میں دشمن کی جماعت میں داخل ہونے کے لیے تم میدان سے نکل کے تم نے کوئی تدبیر اختیار کی ہے، اس شکل میں تو میدان سے الگ ہونے کی اجازت ہے، لیکن جنگ چھوڑ کر اگر تم میدان سے نکل رہے ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین، بار اجاگر کیا گیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور روگردانی مت کرو جبکہ تم اللہ کے حکم کو سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور در حقیقت انہوں نے کان بھی نہیں دھرا اس پر. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے خطرناک مخلوق شر والی، جس کے اندر شر بھرا ہوا ہے، وہ ہیں جو اندھے ہیں، جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں، جن کے پاس عقل نہیں. لہذا اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. لہذا جب آج یا تعلیم کے معاملے میں، امانت کے معاملے میں، یا مال غنیمت کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، رازداری کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. اگر ایسا کرو گے تو پھر تم اپنی خیانت امانتوں میں بھی خیانت کرنا شروع کر دو گے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، اور انسان یہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے راستے سے جب بھی ہٹتا ہے اس کی وجہ دو ہی ہوتی ہے، یا تو اس کا مال یا اس کے بیوی بچے. لہٰذا یہ مال اور بیوی بچے دراصل اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے تم کو دیے گئے ہیں، ان کے تحفظ یا ان کی محبت میں یا ان کو بڑھانے یا ان کو بچانے کی فکر میں تم اللہ کے قانون کو اور اللہ کے اصول کو مت توڑو. پھر فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. دیکھیں آپ میدان جنگ فتح کی داستان ہے، یہ جنگ بدر کی فتح کی داستان ہے، اور اس میں دیکھیے مسلمانوں کو اصول کیا بتائے جا رہے ہیں، تقوی اطاعت اللہ رسول. لہذا مسلمان اس دنیا میں اسی سائے میں اور اسی ضابطے کے تحت جیے. پھر دوسرا اصول بتایا گیا کہ یا ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فیصل شکل میں تمہارا فیصلہ کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا. اور یاد کرو اس وقت جب کہ یہ کافر تم کو قید کرنا چاہ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکے میں، اور او یقتلوک، یا آپ کو قتل کرنے کا پلان کر رہے تھے، یا آپ کو شہر سے نکالنے کی سازشیں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ، وہ الگ سازش کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ کی ایک الگ تدبیر تھی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اس میں ایک ضابطہ اور بتایا گیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. دوسرا ضابطہ یہ بتایا گیا کہ اور ایک اور شکل ہے عذاب کے ٹلنے کی کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو بھی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا. لہذا عذاب ٹالنے کے لیے اور عذاب سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ استغفار کا سہارا ہے. اسی طرح اس میں اللہ رب العالمین نے بتایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. اب اصول بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی مال غنیمت آپ کو حاصل ہو اس کا 20واں یعنی 5واں حصہ یعنی 100 میں سے 20 اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اب وہ کہاں خرچ ہوگا؟ جو 5واں حصہ مال غنیمت کا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جائے گا تو وہ کہاں خرچ ہوگا؟ وہ ان کے رشتہ داروں میں خرچ ہوگا، یتیموں پہ خرچ ہوگا، مسکینوں پہ اور مسافروں پہ خرچ ہوگا. یہ اللہ نے قانون اور ضابطہ بنایا. پھر بتایا اللہ نے، پھر جنگ بدر کے میدان کی کچھ تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب بھی کسی دشمن جماعت کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، جمے رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون. اگر میدان میں فتح چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب تسبیح لے کے ذکر کرنا نہیں، جو احکام اللہ نے بتائے ہیں ان کی فکر کرو اور احکام میں کوتاہی مت کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو. فَتَفْشَلُوا، اگر آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی اور تمہارا زور ٹوٹ جائے گا. صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان لوگوں کی طرح ان کے رنگ ڈھنگ میں مت ڈھل جاؤ جو اپنے گھر سے نکلے اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، اور اپنا شان قوت دکھاتے ہوئے، اور اللہ کے راستوں کو روکنے کی، اللہ کے دین کو روکنے کے لیے. ایسا نہیں. جب بھی آپ نکلے آپ کے اندر تواضع ہونی چاہیے، بندگی ہونی چاہیے، اور آپ کی نیت میں خیر ہونی چاہیے کہ ہم انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں.
اسی طرح کی تمام آیتیں اس میں آئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اصول بتایا جا رہا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ، ایک تو اس سے پہلے ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ آپ اب جتنا آپ کے بس میں ہے آپ اپنے لیے اپنی طاقت فراہم کریں، اور گھوڑوں کی شکل میں یا دوسری وہ طاقت جو آپ کے بس میں ہے، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، جس کے ذریعے آپ اللہ کے دشمن کو اور جو آپ کے دشمن ہیں اور کچھ دوسرے وہ دشمن جن کو آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، ان دشمنوں کے لیے آپ تیار رہیں اور اس کے لیے اسباب بھی فراہم کریں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ آپ کو امن کے لیے اور صلح کے لیے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو آپ ان کی دعوت کو قبول کر لیں، اس لیے نہیں کہ ڈر کر، بلکہ اس لیے کہ اسلام امن پسند ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب آپ کو یہ خدشہ لگتا ہے کہ یہ صلح کے لیے بلا رہے ہیں، کہیں دھوکہ دینا تو نہیں چاہ رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے بھروسے پر امن کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے امن کے لیے ہاتھ بڑھا دیجئے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر ان کی نیت میں دھوکہ ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ آپ کی تائید اور آپ کو تقویت پہنچائے گا اپنے مدد کے ذریعے اور آپ کے مومن امت کے افراد کے ذریعے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، دیکھیں اللہ نے ان کے درمیان محبت قائم کی، پوری زمین کا خزانہ آپ ان کے اوپر انڈیل دیتے تو یہ محبت قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ یا ایھا النبی، اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے مومنین ہیں ان کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد اہل ہجرت کی فضیلت اور جہاد کی فضیلت کے ساتھ قرآن میں یہاں پھر وہ بات آئی جو شروع میں آئی تھی کہ اہل ایمان کون ہیں، وہ ہیں جو اللہ کی بات مانیں اور اللہ کی حکم پر چلیں۔ یہاں پر بھی وہی آیت دوبارہ آئی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور ایک دوسرے کو سہارا اور ٹھکانہ دیں اور مدد کریں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بڑی عزت والا رزق ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ برات ہے، سورت نمبر 9، اور اس کے اندر 129 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نزول جو ہے سن 9 ہجری میں ہے، لیکن اس میں 2 واقعات ذکر ہوئے ہیں۔ 9 ذی الحجہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اس حج کا تذکرہ بھی ہے، اور غزوہ تبوک کا تذکرہ بھی ہے، اور اس غزوے سے واپسی، غزوے کی تیاری سے پہلے کا تذکرہ بھی ہے، اور غزوے سے واپسی کا بھی تذکرہ ہے، غزوے کے دوران کا بھی تذکرہ ہے، کافی تفصیلی تذکرہ ہے۔ اس سورت کا آغاز اس واقعے سے ہے جو بعد کا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے اور سورہ برات بھی ہے۔ سورہ توبہ اس لیے کہ اس میں 29 صحابہ کی توبہ کا بڑا تفصیلی ذکر ہے، اور برات اس لیے کہ اس میں کفار و مشرکین کے ساتھ برات کا اعلان ہوا۔ سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، تو اس سے پہلے تک یہود جتنے مدینے میں تھے، یہود کو پورا پاک کر دیا گیا، اور مکہ فتح ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ارد گرد میں مشرکین تھے، تو مدینے سے تو یہود کو نکال دیا گیا تھا، اور یہود اب ان کا صفایا ہو گیا تھا۔ اب مکے سے بھی مشرکین کو حکم دینا تھا کہ شرک کے ساتھ آپ مکے میں نہیں رہ سکتے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ آپ مکے میں نہ رہیں، مسئلہ اس کا ہے کہ اب مکے میں شرک نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اللہ کے رسول اس کی طرف سے برات کی جاتی ہے ان تمام لوگوں کی سے جن مشرکین سے آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے، مطلب کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا کہ آپ اتنے دن تک رہ سکتے ہیں، 4 مہینے 6 مہینے، یا آپ کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اب برات کا اعلان کرتا ہے، لہذا فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، 4 مہینے کی آپ کو مدت دی جاتی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یاد رکھو کہ اس 4 مہینے میں تم اپنا کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لو۔ اور اس کے بعد دوبارہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف حج کے بڑے دن یہ اعلان کیا گیا، ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ مشرکین سے اور اس کا رسول مشرکین سے برات کا اعلان کرتا ہے، لہذا اب آئندہ سال سے مشرکین حج پر نہیں آئیں گے، کوئی بھی مشرک حج پہ نہیں آ سکتا، یہ آج یہ قانون اور اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو حج اکبر والا تذکرہ ہے جس آیت کو لے کر بعض لوگ شبہ کرتے ہیں، یہ حج اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا حج ہے، اور جمعے کے دن اگر وہ عرفہ کا پڑے، عرفہ کا دن، تو بعض امت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے حج اکبر کہتے ہیں، تو اس آیت کو دلیل بناتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں۔ کیوں کہ یہ جو حج اکبر والا تذکرہ ہے یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے، جس حج میں جمعے کے دن عرفہ نہیں پڑا تھا۔ حج اکبر سے مراد یہاں کیا ہے؟ یوم الحج الاکبر، حج کا بڑا دن، لہذا وہ اعلان کس دن ہوا تھا؟
9 ذیلحجہ کو ہوا تھا یا 10 ذیلحجہ کو؟ اس کا اختلاف ہے کہ حج کا بڑا دن کس کو کہتے ہیں، 9 ذیلحجہ کو کہتے ہیں یا 10 ذیلحجہ کو؟ یوم عرفہ بڑا ہے یا یوم النحر، وہ بحث ہے یہاں. لیکن جمعے کے دن اگر حج پڑے اور اس کو حج اکبر کہتے ہیں، یہ عوام کی غلطی ہے جو مشہور ہے، اس کے شکار کچھ علماء بھی ہیں، واللہ اعلم بالصواب. اس کے بعد اب ضابطہ بتایا گیا کہ اہل ایمان اپنے ایمان پر مضبوط رہیں، اور مشرکین کو کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اپنا نظام سیدھا کریں، یا تو ایمان لے آئیں یا نہیں تو آپ اس علاقے سے مکے کو خالی کریں. لہذا کہا گیا کہ ما کان للمشرکین، یہ مسجد بیت اللہ کی مسجد ہے، مشرک کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجد کا متولی بنے. مسجد کا متولی کون بنے گا؟ مسجد کا متولی بنے گا وہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نماز کا قائم کرنے والا اور زکات دینے والا اور اللہ سے نہ ڈرنے والا ہو. انما یعمر مساجد اللہ من آمن، اس آیت کے آیت نمبر 18. اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپ بھائی کو اپنا دوست مت بناؤ اگر وہ ایمان چھوڑ کر کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کفر ہی کو پسند کر رہے ہیں. تو گرچہ تمہارے باپ اور بھائی ہوں پھر بھی آپ ان کو اپنا دوست اور اپنا قریبی نہ سمجھیں اور نہ بنائیں. اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے باپ اور اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنی بیویوں، اپنے خاندان، اپنے مال جس کو تم نے کمایا اور اپنی وہ تجارت جس کی ماند پڑ جانے سے، ٹھنڈا پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جس سے تم بہت محبت کرتے ہو، وہ تم کو زیادہ پسند ہیں یا اللہ اور اللہ کا رسول اور اس کے راستے میں جہاد؟ اگر اللہ اور اللہ کا رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تم کو یہ چیزیں پسند ہیں، فتربصوا، تو بس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا، اور اللہ فسق و فجور کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ نے حنین کے موقع پر اہل ایمان کی مدد کی. اس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے خاص طور سے کہ حنین کے موقع پر مسلمان شروع میں شکست کھا چکے تھے، اور ان کو غرہ یہ ہو گیا تھا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. تو اللہ نے وہ یاد دلایا کہ آپ کی تعداد کی بنیاد پر آپ جنگ نہیں جیتتے ہیں، ہمیشہ جو بھی جنگ جیتتے ہیں اس میں اللہ کی نصرت ہوتی ہے. لہٰذا ہر مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بساط اور اسباب کی اور اپنی صلاحیت کی حد تک کوشش کریں گے، لیکن ہر چیز کا انجام اور نتیجہ اللہ کی مدد کے اوپر منحصر ہے. اسی طرح پھر ایک حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، مشرکین سب کے سب اپنے عقیدے کفر کی وجہ سے وہ ناپاک ہیں، لہذا مسجد حرام اس سال کے بعد اب وہ مسجد حرام میں حاضر نہ ہوں اور نہ آئیں. اور اگر وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر آپ کو تنگی اور محتاجی کا خدشہ ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، آپ کیوں ڈرتے ہیں کہ کسی کے آنے سے اور کسی کے رہنے سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ان کے چلے جانے سے نقصان ہوگا؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ آپ کو بے نیاز کر دے گا. اسی طرح اس میں ایک یہود و نصارہ کا شرک بھی بتایا گیا کہ شرک مشرکین سے مکمل برات ہے. تو یہود و نصارہ کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن کہتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات ان تمام ان کے شرک سے اللہ کی ذات پاک ہے. اس کے بعد ان کی ایک خرابی بیان کی گئی جو وہ مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے، جو آج تک جاری ہے. بہت ساری قوموں اور بہت سارے جماعتوں میں اور بہت سارے جو فرقے ہیں یا مذاہب ہیں، وہ مہینوں کے ساتھ آج بھی کھیلتے ہیں. لہذا اللہ نے فرمایا کہ قدرت کے نظام کے تحت جو ہم نے زمین و آسمان بنایا ہے اس میں صرف 12 ہی مہینے ہیں. لہذا دنیا کے بننے سے لے کر قیامت کے آنے تک کسی بھی سال میں 12 مہینے سے زیادہ کا سال نہیں ہوگا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اب اگر کسی عقیدے میں اور کسی مذہب میں اگر کبھی مہینہ 13 مہینے کا ہو رہا ہے سال، تو وہ قدرت کے قانون کے خلاف بات کر رہا ہے. اور انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اور یہ حرکت کرنا بھی خود ایک کفر ہے، کیونکہ اللہ نے بنائے 12 مہینے اور کوئی کہتا ہے کہ 13 یا 14 مہینے، تو یہ بھی کفر کے اندر مزید ایک کفر ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، پہلے ہی ان کی کفر کی حرکتیں بہت ہیں، اس میں یہ ایک اور اضافہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 38 سے غزوہ تبوک کی تیاری کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. اس میں منافقین کا راز بہت فاش ہوا ہے، لہٰذا منافقین کی ایک ایک حرکت کو ان آیتوں میں واضح کر کے ذکر کیا گیا ہے. پہلے تو ایمان والوں کو کہا گیا کہ جب آپ کو اس جہاد کی دعوت دی جاتی ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی، تو آپ زمین پر چمٹ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے راہ پر جب اعلان ہو تو فوراً آپ نکل جائیں. اور یہ حکم تھا کہ جب نبی کے زمانے میں اعلان جنگ ہو
تو ہر بندے کے اوپر نکلنا فرض ہوتا تھا، جیسے نماز فرض ہوتی ہے، روزہ زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، اسی طرح اس اعلان کے وقت جب اعلان ہو گیا تو نکلنا فرض ہوتا تھا، الا ہے کہ جو اصحاب عذر ہوتے تھے ان کے لیے گنجائش ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس تیاری میں آپ سے جو اجازت اور جو رخصت ماننے آئیں گے وہ کون آئیں گے؟ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور اللہ کے آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے آپ سے رخصت لینے نہیں آئیں گے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستاذنک الذین، بے شک آپ سے اجازت لینے آئیں گے کہ میرے ساتھ یہ مجبوری ہے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں جا سکتا۔ لا یؤمنون باللہ، جو لوگ ایسی اجازت لینے آئیں گے وہ لوگ ہیں جن کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے اور ان کے دل میں کھوٹ ہے، فہم فی ریب یترددون، اور وہ ہمیشہ اپنے شک میں ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدہ، اور اگر وہ ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ پہلے سے تیاری کرتے، ولیکن کرہ اللہ بعثهم وثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین، لیکن اللہ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا اور اللہ نے ان کی ہمت توڑ دی اور کہا کہ جب تمہارے دل میں نکلنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے تو بیٹھے رہو گھر میں ہی۔ لو خرجوا فیکم، اور سن لو یہ اگر تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو کیا کرتے؟ ما زادوکم الا خبالا، تمہاری پریشانی میں اور اضافہ کرتے، ولعوذوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تمہارے درمیان نئے نئے فتنے کھڑے کرتے، روزانہ ایک نیا ایشو اٹھا دیتے۔ وفیکم سماعون لهم، آپ کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتیں بہت جلدی سنتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لہذا منافقین کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کبھی کچھ اہل ایمان سادہ دل بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں، لہذا اس کی طرف نشاندہی کی گئی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، بعض علماء نے اس سورت کا نام سورت المناہم بھی رکھا ہے۔ مناہم کا مطلب منہم کی جمع، یعنی اس میں منہم بہت ہے۔ منہم کا مطلب منافقین کی طرف اشارہ ہے، ان میں سے بعض لوگ، ان میں سے بعض لوگ، ان میں سے بعض لوگ، اس لیے اس سورت کا بعض علماء نے سورت المناہم بھی نام رکھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پھر شروع ہو گیا، منہم من یقول، ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لا فی الفتنۃ سقطوا، تم تو فتنے میں مبتلا ہو گئے اور جہنم تمہیں گھیرے رکھے گی۔ اگر آپ اچھے حالات ہوتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً کہنے لگتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ارے ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا، اسی لیے تو ہم نے یہ کیا اور یہ کیا اور ہم بچ گئے۔ ویتولوا وهم فرحون، اور وہ اس حال میں جاتے ہیں اور اتراتے ہوئے جاتے ہیں کہ ارے ہم تو بچ گئے۔ قرآن نے کہا هل تربصون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، یاد رکھیں اس آیت کو، یاد رکھیں، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہزار احتیاط کے باوجود جو ہمارے ساتھ نقصان جڑا ہوا ہے وہ ہمیں ہوگا، اور ہزار اسباب اختیار کرنے کے باوجود اگر ہمارے لیے کوئی فائدہ مقدر نہیں ہے تو وہ ہمیں میسر نہیں ہوگا۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں کوئی چیز چھو نہیں سکتی مگر جو ہمارے لیے لکھی گئی ہو، ہم تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ان کی حرکتیں بتائی گئی کہ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، آپ ہمارے بارے میں دو ہی چیزوں میں سے کسی ایک کی امید رکھتے ہیں، ونحن نتربص بكم، اور یعنی آپ تم ہمارے بارے میں جو سوچتے ہو کہ یا تو ہمیں فتح ملے گی یا شہادت ملے گی، اور شہادت کو تم ہمارا نقصان سمجھاتے ہو، لیکن وہ دونوں چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں، اگر ہمیں شہادت ملی وہ بھی ہمارے لیے بہتر، اور اگر فتح ملی تو فتح ہے۔ لیکن آپ کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ اللہ قیامت کے دن تم کو عذاب میں گھیرے گا، اور لن يتقبل منکم، اور تم سے اللہ کچھ بھی قبول نہیں کرنے والا، تم لوگ فاسق ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، ان کے صدقات اور ان کے نفقات کیوں قبول نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انہوں نے انکار کیا۔ ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، اور نماز میں آتے ہیں بالکل مری ہوئی حالت میں، سستی کے ساتھ۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں تو ان کا دل بالکل خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لہذا انسان جب کوئی نیکی قبول کرنا ہو تو اس کو اپنا اخلاص، اپنے اعمال سب درست کرنے چاہیے۔ اگر اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دوسرے اعمال کے اجر کو متاثر کرتے ہیں، لہذا انسان اپنے ہر عمل کو ٹھیک کرے تاکہ ہر ایک عمل کے طفیل سے اس کا دوسرا عمل بھی ٹھیک ہو۔ منافقین کی اس تفصیل سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے۔ کل اس کے بعد سے منافقین کی دیگر تفاصیل، اس میں تو بہت زیادہ تفصیلیں آئی ہیں، لیکن وقت کی تنگی کے ساتھ ہم بہت اختصار کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ البتہ اس میں ایک مشورہ یہ ضرور دیا جائے گا
کہ کچھ کتاب جو حضرات اردو پڑھنا جانتے ہوں یا انگلش پڑھنا جانتے ہیں اور جو حضرات عربی والے ہیں، اس طفیل میں وہ خود بھی سرسری مطالعہ بھی کریں تاکہ اس کی ہلکی ہلکی تفاصیل اور قرآن سے نسبت اور اس کے سمجھنے کا شوق اور اس میں تدبر کی صلاحیت پیدا ہو۔ لہٰذا اس محنت کا اصل مقصد یہ ہے، ورنہ یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن جیسی کتاب کو کے مضامین کو اتنی اس سرسری سے ذکر کیا جائے۔ دراصل یہ شوق پیدا کرنے اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے اور اللہ کی طرف سے اجر کی امید میں یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔